ایک عربی نے مجھے ایک رات کے 5,000 ریال آفر کیے۔ میں شادی شدہ بھی تھی، پھر بھی میری نیت بدل گئی اور میں اس رات اس کے گھر رہنے پر راضی ہوئی۔ عربی کو بہت کم نظر آتا تھا، لیکن جب میں اس رات اس کے گھر رکی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس عربی نے مجھے 8 بار۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی تھی۔ ہم دونوں زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میرا شوہر فیکٹری میں کام کرتا تھا، مگر زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سیلری بہت کم تھی۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ جب میرے شوہر کو شروع میں سیلری ملا کرتی تو شروع کے کچھ دن بہت اچھے گزرا کرتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے پیسوں کی شدید کمی ہونے لگی۔ میں نے پڑوس کی کچھ عورتوں سے بات کی تو ایک عورت نے بتایا کہ ایک عربی کے گھر ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، کھانے پکانے ہوں گے، کیونکہ عربی کے گھر میں اور بھی عورتیں کام کرتی ہیں، صرف برتن دھونے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے یہ کام بہت آسان تھا، لیکن عربی کے گھر کام کر کے مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے میری پڑوسن کہنے لگی، گھبراؤ مت، عربی اندھا ہے، وہ بیچارہ تو بس سارا دن ایک صوفے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی بیوی کچھ عرصہ ہوا وفات پا چکی ہے، ایک تو اب اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، دوسرا اب اس عمر میں کون اس سے شادی کرے گا، آگے تمہاری مرضی۔ اگلے روز میں اس کے پاس دوبارہ گئی اور اسے عربی کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ عربی تو بہت اچھا انسان تھا، اس نے میری بھی اچھی سیلری رکھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس نوکری کے بارے میں بتایا تو میرا شوہر بے حد خوش ہوا، کہنے لگا اگر ہم دونوں مل کر محنت کریں گے تو گھر کے خرچے کے علاوہ کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ میں سارا دن گھر پر فارغ رہتی تھی، اس لیے گھر کے سارے کام صبح ہی کر کے میں اس عربی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ اس عربی کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، یہی کوئی 10 سال کی ہوگی۔ گھر کی باقی ساری نوکرانیاں تھوڑا بہت اس پر توجہ دیتی تھیں، ویسے بھی پرائی اولاد کو کون گلے سے لگاتا ہے۔ میں نے عربی کے حالات دیکھتے ہوئے اس کے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ میں صبح 10 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اس عربی کے گھر پر موجود رہتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عربی کس قدر نرم دل انسان تھا۔ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا، مگر گھر کے نوکر اب مجھ سے خار کھانے لگے تھے، کیونکہ عربی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں چونکہ اس گھر میں نئی تھی، اگر کوئی ذرا بھی کام خراب ہو جاتا تو وہ سارے نوکر فوراً عربی کے کان میں جا کر بات ڈال دیتے، مگر عربی ان کو خاموش کروا دیتا۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ عربی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن بیوی کا ساتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ عربی کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا جو اس کے ساتھ مستقل رہتا تھا، عربی کو دفتر لے کر جاتا اور اسے واپس لاتا، سب کام اس کے ذمہ تھے۔ عربی کام سے گھر واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر اپنی بچی کو دیکھا کرتا۔ میں بچی کے ساتھ مصروف ہوتی، اس لیے پہلے دروازے پر دستک دیتا، میں فوراً ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتی، پھر جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر آتا پہلے اپنی بیٹی کو پیار کرتا، پھر مجھ سے پوچھا کرتا کہ بچی نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا، اس بچی نے کیا کھایا پیا تھا۔ عربی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا۔ عربی پورے دن کی روٹین مجھ سے پوچھتا تھا، میں بھی اس کو سارے دن کی روٹین بتا دیتی۔ ایک رات کو جب میں گھر جانے لگی تو عربی کہنے لگا 1 منٹ رک جاؤ۔ پھر اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا
اور مجھے 3,000 ریال پکڑا دیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی، جبکہ اس نے میری تنخواہ بہت اچھی رکھی تھی اور 3,000 ریال پیسے کم نہیں ہوتے۔ میں نے ایک نظر عربی کی طرف دیکھا تھا، میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ عربی کہنے لگا، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو سیلری میری رکھی ہے میرے لیے وہ کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، یہ پیسے تم رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے رکھ لیے، پھر میں اپنے گھر جانے لگی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو وہ مجھے کہنے لگا، میری بات سنو۔ میں نے کہا، جی بتائیں کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا، اس بات کا ذکر دوسرے ملازمین سے مت کرنا اور کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں۔ کچھ دیر تو میں اس کی بات سن کر بہت سوچ میں پڑ چکی تھی، پھر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس رات میں بڑی بے چین رہی تھی۔ ایک تو عربی کا مجھے 3,000 ریال دینا، اور دوسرا اس بات پر حیران تھی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ بات ملازموں سے چھپا کر رکھنی ہے۔ یہ دونوں باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ شاید عربی سمجھتا ہوگا کہ دوسرے ملازم اپنا کام خوش اسلوبی سے نہیں کرتے، اور میری محنت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے عربی نے مجھے 3,000 ریال دیے تھے۔ 5,000 ریال سیلری رکھی تھی اور آج مجھے بونس دیا تھا۔ لیکن کچھ دن کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب کچھ دن کے بعد عربی نے پھر 1,000 ریال کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ جب دوسری بار عربی نے مجھے پیسے دیے، اس بار میرے دل میں شک آنے لگے، آخر عربی میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ میں نے وہ ریال اس عربی کو واپس پکڑا دیے۔ میں نے کہا، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، آپ کیوں مجھے اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ عربی کہنے لگا، آپ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہیں، اس لیے میں خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ میری ڈیوٹی ہے اور میں اس کام کے پیسے لیتی ہوں۔ خیر اس دن میں نے عربی سے پیسے نہیں لیے۔ میں گھر واپس آئی، لیکن اگلے ہی دن جب میں اس کے گھر واپس گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عربی آج آفس نہیں گیا تھا، بلکہ وہ گھر پر موجود تھا اور اپنی بیٹی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو مجھے کہنے لگا، اتنی دیر سے آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کو بخار ہے؟ اس کے لہجے میں بہت تلخی تھی۔ میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو میں پورے ٹائم پر آئی تھی۔ میں نے عربی سے اس کی بیٹی کو لے کر اپنی گود میں بٹھایا اور ڈرائیور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر کو گھر لے آیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عربی کے پاس پیسہ بہت ہے، جو عربی نے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بچی کو دوا پلا کر اس کے پاس بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے عربی نے کہا تھا کہ جب تک بچی ٹھیک نہیں ہوتی آپ اپنے گھر مت جائیں۔ میں سارے گھر کے کام چھوڑ کر اس بچی پر توجہ دینے لگی۔ پورا دن میں بچی کو سنبھالتی رہی، کبھی اسے دوا پلاتی، کبھی اسے کوئی نرم غذا بنا کر کھلا دیتی، مگر بخار کی وجہ سے وہ بہت ضدی ہو رہی تھی، ورنہ وہ میری ہر بات مان لیتی تھی۔ آج اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا۔ رات ہونے تک میں بہت تھک چکی تھی۔ جیسے ہی رات کو عربی کمرے میں آیا تو میں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ وہ مجھے کہنے لگا، یہ بات مناسب نہیں لگ رہی، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر آپ آج کی رات میری بیٹی کے پاس گزار لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے رہ سکتی ہوں،
میرا شوہر رات 9 بجے گھر واپس آتا ہے اور مجھے اسے کھانا دینا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر عربی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کہنے لگا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا جواب سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ پھر ایک دم اس نے بات بدل لی۔ کہنے لگا، آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہاں رہنے دے، کیونکہ میری بچی آپ سے محبت کرتی ہے۔ میں رات بھر اسے کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ پھر آپ اس کی دعا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکال کر اپنے شوہر سے بات کی۔ شوہر کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج کی رات تم وہاں رک جاؤ۔ رات بھر میں اس بچی کو سنبھالتی رہی۔ اگلے دن بچی کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ پھر جب میں واپس جانے لگی تو عربی نے مجھے 2000 ریال پکڑا دیے۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، آپ نے مشکل وقت میں میری بیٹی کو سنبھالا ہے اور اس پر آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے اس کو لینے سے انکار مت کیجیے۔ میں نے عربی سے کہا کہ آپ میری ممتا کو پیسوں سے کیوں تول رہے ہیں؟ بے شک یہ میری سگی اولاد نہیں، لیکن میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، اس لیے آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا پرس پکڑا اور میں اپنے گھر آ چکی تھی۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ کئی بار ڈاکٹر کو چیک کروایا مگر قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ ایک نہ ایک دن اللہ میری گود ضرور بھرے گا۔ انہی دنوں میرا شوہر سعودیہ کے ویزے لگوانے کی کوشش میں تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے سے بہتر سمجھا کہ میں اللہ کے گھر جا کر دعا کروں گی، اللہ ضرور میری مراد پوری کرے گا۔ اس کے بعد ہم سعودی عرب آ چکے تھے۔ اتنے سال سے میرا شوہر کام کر رہا تھا، لیکن حالات ویسے کے ویسے تھے۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے اب اولاد دے، اس لیے جب اس بچی کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ملازمت کر رہی ہوں یا وہ بچی میرے لیے بوجھ ہے۔ میں نے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی اور دل سے اس کو سنبھالنے لگی۔ اگلے دن جب میں کام پر واپس گئی تو میں نے دیکھا کہ عربی پریشان بیٹھا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی ملازمہ جو کھانا بناتی تھی وہ کام چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسی بات کو لے کر عربی پریشان تھا۔ عربی میری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا گھر تھا، میرا شوہر تھا، میں اپنا گھر سنبھالتی یا عربی کا گھر، میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ خیر میں نے کچن میں جا کر فریج سے انڈے بریڈ نکالے اور عربی کو اور اس کی بیٹی کو بنا کر دیے تھے۔ عربی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آئی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، لیکن شام کو مجھے عربی کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، فوراً میرے گھر پہنچو، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ سے ضروری کام ہے اور آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً میرے گھر آ جائیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو شوہر کہنے لگا، تم یہ نوکری چھوڑ دو، آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ خیر میں عربی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ پہلے ہی کئی دن سے بدلا ہوا تھا۔ بظاہر اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، لیکن شاید اندر ہی اندر اس کے دل میں شک پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کی پھر سے طبیعت خراب ہو چکی ہو، مگر میرا شوہر
یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ عربی کو فون کیا، اسے صاف بتا دیا کہ میرا شوہر مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کو جو بھی کام ہے آپ اپنے چوکیدار کو بتا دیں۔ عربی کہنے لگا چوکیدار آج چھٹی پر ہے، ورنہ میں خود چل کر آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے شوہر سے بھی مل لیتا۔ میں نے کہا دیکھیں مالک، میں آپ کی نوکرانی ہوں، اپنا گھر میں خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال پیدا ہو رہا تھا، ایسا کون سا کام تھا جو عربی رات کے وقت مجھے بلا رہا تھا؟ میں عربی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے کم نظر آتا تھا، اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ سونے کی کوشش کرتی تو بار بار اس کی بیٹی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا، جس کو کسی بات کا خیال نہیں تھا اور وہ سکون سے سو رہا تھا۔ ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی، نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگی تھی۔ صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ وہ کچن میں جا کر خود ناشتہ تیار کرے، کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب میں اٹھی، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں تیار ہوئی، ناشتہ کر کے عربی کے گھر چل پڑی، لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ عربی کے گھر کافی لوگ جمع تھے۔ میں نے جلدی سے شوہر کو فون کیا اور عربی کے گھر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر وہاں پہنچ چکا تھا۔ عربی کے گھر کے باہر کافی پولیس تھی۔ میں گھر کے اندر گئی تو سب ملازم رو رہے تھے۔ پتہ چلا کہ عربی رات کو گھر پر اکیلا تھا اور اس کی بیٹی کی طبیعت شدید خراب تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کا کہہ رہی تھی۔ شاید اسی لیے عربی مجھے بار بار فون کر رہا تھا۔ وہ مجھے بلانے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا۔ میرے اور اس کے گھر کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، بس درمیان میں ایک سڑک تھی۔ بیچارہ عربی اپنی لاٹھی کے سہارے سڑک کراس کرنے لگا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا۔ میں عربی کی بچی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ میں نے کچھ دن عربی کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گی۔ کچھ دن کے بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا عربی نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ اس نے مجھے خط بھی دکھایا جس پر عربی نے میرے نام اپنی جائیداد لکھوا دی تھی، اور اس نے گزارش کی تھی کہ پلیز میری بچی کو کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ وکیل کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کے بعد میں اور میرا شوہر مستقل طور پر عربی کے گھر رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک پیاری بیٹی سے نواز دیا تھا۔